بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الارض للہ یورثها من یشاء والعاقبۃ للمتقین صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، واجب القدر بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے پوری انسانیت پر ایک بہت بڑا کرم فرمایا کہ اللہ نے ہم انسانوں کو اپنی تمام مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور سب سے اشرف بنایا۔ انسان پوری مخلوق میں سب سے افضل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر وہ خوبیاں رکھی ہیں، وہ کمال رکھے ہیں کہ جس کی بنیاد پر انسان دوسری مخلوق سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان قدرت کی ان عطاؤں پر، اللہ کی ان مہربانیوں پر جمع رہتا ہے اور ان کا صحیح استعمال کرتا ہے تو پھر اور آگے کا سفر طے کرتا جاتا ہے۔ اور اگر لاپرواہی برتنے لگتا ہے، کوتاہی کرنے لگتا ہے، غلط استعمال کرنے لگتا ہے تو پھر جس طرح سے آگے بڑھتا ہے ویسے ہی پیچھے بھی دھکیل دیا جاتا ہے۔ یہ اصول ہے اس کائنات کا۔ اس کائنات کے اندر اللہ نے کچھ چیزیں مقرر کر رکھی ہیں جو طے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو اللہ نے انسان کے اوپر چھوڑ دیا۔ جو طے شدہ چیزیں ہیں ان کو تو بدلا نہیں جا سکتا۔ مثال کے طور پر کہ ہم میں سے ہر ایک کی روزی لکھ دی گئی ہے، اب روزی کو بدلا نہیں جا سکتا۔ کس کو کتنا ملے گا، کب ملے گا، کہاں ملے گا، یہ تمام لکھا جا چکا ہے۔ اسی طریقے سے اس دنیا میں آنے کا وقت بھی لکھا جا چکا ہے کہ کون کب اس دنیا میں آئے گا، کس دن آئے گا، کس تاریخ میں آئے گا، کس گھڑی کس وقت میں آئے گا، آیا رات ہوگی، دن ہوگا، دوپہر ہوگی، شام ہوگی، جو بھی وقت ہے وہ لکھا جا چکا ہے۔ ایسے ہی اس دنیا سے جانے کا وقت بھی لکھا جا چکا ہے کہ کس کی کب موت آئے گی، کون سا دن ہوگا، کون سی تاریخ ہوگی، کون سا برس ہوگا، دن رات دوپہر صبح و شام لکھا جا چکا ہے۔ اس میں کوئی تبدیلی، کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو پوری طرح سے مسلم اور اٹل ہیں، جن کو اللہ نے فکس کر دیا۔ اور میں اگر یہ بات کہوں کہ تو اس میں کوئی حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے ہی لکھا جا چکا تھا۔ ابھی ایک بچہ پیدا بھی نہیں ہوا اور اس کی موت ڈکلیئر کر دی تھی، لکھی جا چکی تھی۔ وہ دنیا میں آیا بھی نہیں اور اس کی روزی لکھی جا چکی تھی۔ تو یہ وہ معاملات ہو گئے کہ جو اللہ نے طے کر دی، اس میں کوئی رد و بدل نہیں۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ نے انسان کے اوپر چھوڑ دیا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا۔ یہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا۔ اچھا، کمال دیکھیے اللہ کا اور احسان دیکھیے، یہ بھی ایک بہت بڑا احسان ہے اگر شمار کیا جائے کہ اس رب ذوالجلال نے ہمیں جن کاموں کو کرنے کا اختیار دے دیا کہ کرو تو فائدہ، نہیں کرو گے تو نقصان، تو ان کاموں کے تعلق سے ہمیں بالکل بلائنڈ نہیں چھوڑا، کوڑا نہیں چھوڑ دیا کہ بتایا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مکمل رہنمائی فرما دی، اس میں بھی ٹوٹلی بتا دیا کہ یہ کرنے کا ہے اور یہ نہیں کرنے کا۔ یہ کرو گے، اس طرح کرو گے تو آگے بڑھتے جاؤ گے، اور یہ نہیں کرو گے، اس طرح سے نہیں کرو گے تو پیچھے ہٹتے چلے جاؤ۔ یہ کیا کوئی کم بڑا کرم احسان ہے کہ اس نے جو ہے یہ بھی بتا دیا؟ کتنا آسان اللہ نے کر دیا۔ اگر یہ نہیں پتا ہوتا تو شاید ہماری ساری زندگی جو ہے اسی چیز میں گزر جاتی کہ کیا کرنے کا ہے، کیا نہیں کرنے کا ہے۔ اور کرم اور احسان مزید یہ کر دیا کہ انسان کے لیے سارے وسائل پیدا کر دیے، سارے وسائل پیدا کر دیے۔ یہ تو اللہ نے کہا کہ روزی ہم دیں گے، کتنی دیں گے یہ بھی ہے نا، لیکن اب اس روزی کو حاصل کرنا ہے انسان کو۔ اب وہ حاصل کرنے کی جو اس کی محنت ہے، اس میں جو وسائل درکار ہیں، وہ وسائل بھی اللہ نے مہیا کروا دیے، اور ان کو اللہ نے آسان کر دیا کہ انسان کر محنت، اس پہ تجھے ملے گی۔ تو وسائل بھی اللہ نے دے دیے کہ وہ وسائل بھی انسان کے سامنے ہیں، اور ایسے ہیں وہ وسائل کہ انسان اگر ان پر کام کرے، محنت کرے تو وہ آسان ہے۔
اب غور کرنے والا نقطہ یہاں یہ نکل کر آتا ہے کہ واقعی میں جب اللہ نے ہمارے اوپر اتنے احسانات کر رکھے ہیں، اور ان احسانات کے سلسلے کا ایک بڑا سلسلہ یہ ہے، ایک بڑی کڑی یہ ہے کہ براہ راست انسان کو یہ سکھانے کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے اللہ نے ہم ہی انسانوں میں سے، ہے نا، ہم ہی انسانوں میں سے اپنے برگزیدہ بندوں کو چنا، اور انہیں چن کر اللہ نے انسانوں کے درمیان بھیجا، نبی اور رسول بنا کر۔ یہ بھی اللہ نے نہیں کیا کہ انسانوں سے الگ سے کوئی لے لیے۔ اگر نبی اور رسول انسانوں میں سے نہیں ہوتے اور وہ پوری شریعت پر عمل کرتے تو کل قیامت میں انسان کے پاس ایک عذر ہوتا، وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنا یہ عذر پیش کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہم تو انسان ہیں، لیکن جو ہمارے درمیان آپ نے آئیڈیل اتارے تھے، جنہوں نے آپ کی شریعت پر عمل کر کے ہمیں دکھایا، ہے نا، یہ تو انسان نہیں ہماری طرح، لہٰذا ان کا یہ کام کرنا تو آسان، لیکن ہمارا تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آج کل روبوٹک زمانہ ہے، روبوٹ بنا لی ہے انسان نے، مشین ایسی بنا لی کہ جو انسان جیسا کام کر رہی ہے۔ اب ایک وہ مشین 24 گھنٹے کام کرے، اسے کیا چاہیے؟ اسے الیکٹرک پاور چاہیے، اگر فیول سے چلے گی تو اسے ڈیزل یا پیٹرول چاہیے، بیٹری سے چلے گی تو اسے بیٹری چاہیے، اور اس کا کچھ مینٹیننس ہے، آئل پانی کرتے رہو، وہ چلتی رہے گی۔ اس کے مقابلے میں ایک انسان گھنٹہ کام کر لے گا، 2 گھنٹے کام کر لے گا، 4 گھنٹے کام کر لے گا، اس درمیان میں اسے پیاس بھی لگ جائے گی، اسے بھوک بھی لگ جائے گی، اسے ٹوائلٹ بھی آ جائے گی، اسے پیخانہ بھی آ جائے گا، ہے نا۔ وہ جو اس انرجی کے ساتھ کام میں لگا تھا، دھیرے دھیرے اس کی ساری انرجی ڈاؤن ہوتی چلی جائے گی، اور آخر کار چند گھنٹے کام کرنے کے بعد اب اسے ریسٹ کرنا لازمی ہو گیا، اسے آرام کرنا ہے، اسے بیٹھنا ہے، اسے سونا ہے، اسے نیند نکالنی ہے، اس درمیان میں چائے بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے، اور اتنا کرنے کے بعد جب تک وہ وافق مدت تک سو نہیں لیتا، اگلے کام کے لیے ریفریش نہیں ہو پائے گا۔ اگر لگاتار کرتا رہا تو بیمار پڑ جائے گا، ہلاک بھی ہو سکتا۔ لیکن ایک مشین چلتی جا رہی۔ اب کمپیریزن کر رہے ہیں مشین سے انسان کا، تو مشین جو کام کر رہی ہے انسان تو نہیں کر رہا نا، کر سکتا نا وہ، تو انسان کیا کہتا ہے کہ میں مشین تھوڑی ہوں، بولتے ہیں نا ہم عام گفتگو میں بھی بولتے ہیں کہ بھائی ہم مشین تھوڑی ہیں، 2 ہاتھ ہیں ہمارے، اتنے ہی کر سکتے ہیں۔ تو اس کو ذرا یہاں سوچ کر رکھیے کہ اگر انبیاء علیہ السلام انسانوں میں سے نہیں ہوتے تو کل قیامت کے دن انسان کو یہ کہنے کا عذر رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ختم کر دیا کہ یہ جو میں نے شریعت بنائی ہے یہ بنائی ہی انسان کے لیے، اور اس پر دیکھو نبیوں نے عمل کر کے دکھایا، وہ بھی تمہارے جیسے، انہیں بھی بھوک لگ رہی ہے، انہیں بھی پیاس لگ رہی ہے، ان کی بھی حاجات ہیں، ان کی بھی ضروریات ہیں، ان کے بھی بیوی بچے ہیں، ان کے بھی ماں باپ ہیں، ان کے بھی رشتہ دار ہیں، ان کے بھی دوست احباب ہیں، ان کی بھی خواہشات ہیں، ہے نا، ان کی بھی تمنائیں ہیں، ان کے بھی شوق ہیں، ان کو بھی خوشی بھی چاہیے، ان کو بھی غم لاحق ہوتا ہے، ان کو بھی درد ہوتا ہے، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ساری وہی چیزیں جو ایک عام انسان کے اندر ہے، بس درجات اور فضیلت کے اعتبار سے بہت بلند جو نبیوں کے جو درجات ہیں، اور ان درجات میں بھی اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ پوری انسانیت سے تو بہت افضل ہے نبی، بہت افضل ہے، لیکن ان نبیوں میں بھی بعض نبیوں کو اللہ نے بعض پر فضیلت دی، اور یہ نبیوں میں بھی جو درجات ہیں، جو فضائل ہیں، ان فضائل کے تعلق سے ہمارے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر کے یا آپ کے درجات کو بلند کر کے آپ سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام کی شان میں کچھ کمی آ جاتی ہے، ایسا نہیں، ان کی شانیں مسلم ہے، اپنی جگہ برقرار ہے، لیکن یہ تو اللہ کا اختیار ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کا اختیار کہ اللہ نے ہمارے جسم کے اعضاء کو اپنی مرضی سے، آنکھ کو سر پہ لگا دیا، پیر کو اور اس کی انگلیوں کو نیچے زمین پہ پٹک دیا، پیشانی سب سے اوپر اور سب سے بلند ہے نا، پیر کے تلوے جو ہیں وہ سب سے نیچے دھول اور مٹی میں، یہ تو اللہ کا اختیار ہے۔ پر تلوے اگر شکوہ کرنے لگے کہ مجھے تو پیشانی کی جگہ بٹھانا تھا، ایسا کیوں کر دیا، ایک فساد کر دیا، تو یہ تو مناسب نہیں ہوگا، جس کا جو اللہ نے مقام دی۔ بعض مرتبہ، اور بعض مرتبہ کیا، ہر مرتبہ ہی، ہر وقت ہی انسان کے جسم کا ہر عضو، ہر چیز، خواہ وہ ناخن ہی کیوں نہ ہو، ناخن ہی کیوں نہ ہو، ایک دانت ہی کیوں نہ ہو، ایسا لگتا ہے کہ یہی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو ہر چیز کی اللہ نے ایک اہمیت، ہر چیز کا اللہ نے ایک مقام، ایک مرتبہ، ایک رتبہ، نبیوں کی اپنی اہمیت، اپنی شان۔ اللہ مجھے معاف کرے، میں نے اتنی بلند اور بالا، اتنی عظیم شخصیات کے سلسلے میں ایک چھوٹی سی حقیر سی مثال دے دی، لیکن شاید سمجھ آ جائے اس کے ذریعے سے۔ تو انبیاء کی شان تو بہت بلند، انبیاء کو اللہ نے بھیجا اس لیے کہ انسان سیکھے، سمجھے،
شریعت کو اپنائیں، بنیادی طور پر شریعت اور دین کو اپنائیں. ایسا نہیں لگے کہ دین بہت مشکل ہے، شریعت بہت مشکل ہے، اس پر کیسے عمل کیا جا سکتا ہے، اس پر کیسے عمل ہوگا، اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو کیا ہوگا، اگر ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں گے تو یوں ہو جائے گا. سب دھوکہ ہے، سب شیطان کا فریب ہے، سب شیطان کا مکر ہے. اور وہ فریب اور مکر اس لیے ڈالتا ہے کہ انسان اس پر عمل کرنے سے باز آ جائے اور رک جائے، اور اس دھوکے میں پڑ جائے کہ یہ میرے بس کا کام نہیں ہے. اگر واقعی میں انسان کے بس کا کام نہیں ہوتا تو پھر انبیاء علیہم السلام کیسے کر جاتے؟ اور پھر اللہ کا یہ فرمان عالی شان، اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کتنی پیاری بات اللہ نے کہی. اس کو اگر عام اور سادہ زبان میں ہم سمجھیں، اس کا ترجمہ کریں، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کے اوپر انہی چیزوں کا بوجھ ڈالا ہے جس کو وہ اٹھا سکتا ہے، جس کو برداشت نہیں کر سکتا، جس کو اٹھا نہیں سکتا، جس کو جھیل نہیں سکتا، وہ اس کے اوپر نہیں ڈالا. تو دین اور شریعت اللہ نے بنائی اس لیے کہ ہم انسان اس پر عمل کریں، اور نبیوں نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا. اور ساتھ ساتھ نبیوں کے ساتھ جو ان کے اصحاب رہے ہر دور اور ہر زمانے میں، جتنے بھی انبیاء علیہم السلام آئے ہیں، ان پر ایمان لانے والے لوگ ہے نا، ان کے دور کے ان کے امتی، انہوں نے بھی اپنی حسب بساط، حسب حیثیت دین اور شریعت پر پورا عمل کر کے دکھایا بعد میں آنے والے لوگوں کو. بہترین مثال ہمارے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر صحابہ کرام نے دین پر اور شریعت پر مکمل طور پر عمل کر کے ہم لوگوں کو دکھایا. شریعت کا ایک حکم بھی، دین کا ایک کام بھی صحابہ کرام نے نہیں چھوڑا، اس کے لیے محنتیں کی، اس کے لیے قربانیاں دیں. اگر اپنی خواہشات کو دبانا پڑا تو خواہشات کو بھی دبایا، لیکن دین اور شریعت کو تمام چیزوں پر ترجیح دے کر اپنی زندگی کی بنیاد بنایا اور ہمیں عمل کر کے دکھایا، اور یہ سمجھایا کہ دین پر عمل کرنا اور شریعت پر عمل کرنا یہ مسلمان ہونے کا سب سے بڑا تقاضا ہے، اور ایک مسلمان کا سب سے بڑا فرض ہے. ایک مسلمان سب سے پہلے اس بات کا پابند ہے کہ وہ دین پر اور شریعت پر عمل کرے. یہ سب سے بڑا اس کے اوپر جو ہے فرض ہے، اور سب سے بڑی اس کے اوپر اس چیز کی جواب دہی ہے. اور اگر اپنے وہ اس فرض سے کوتاہی کرتا ہے، لاپرواہی برتتا ہے، اس سے جی چراتا ہے، اس سے جو ہے بھاگتا ہے، تو نقصان کس کا ہوگا؟ دین کا نقصان ہوگا، شریعت کا نقصان ہوگا، اس کائنات کی کسی چیز کا نقصان ہو جائے گا، یا اللہ رب العزت کی شان میں کمی آ جائے گی. نہیں، نقصان کس کا ہوگا؟ نہیں کرنے والے کا ہوگا نا. غلط بول رہا ہوں کیا میں؟ تو آپ لوگ اتنا حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ نقصان اسی کا ہوگا نا کہ جو نہیں عمل کرے گا. سیدھی سی بات. اگر مسلمان ہے تو عمل کرنا پڑے گا، عمل کرے گا تو فائدہ اٹھائے گا، اس کو اسکیمیں ملیں گی، اس کو یوجنائیں ملیں گی. اور اگر عمل نہیں کرے گا تو اسکیموں سے، یوجناؤں سے محروم ہو جائے گا، نام کاٹ دیا جائے گا اس. تو مسلمان کی سب سے بڑی ڈیوٹی، سب سے بڑی ذمہ داری، سب سے بڑا فرض وہ کیا ہے؟ شریعت پر 100% عمل کرنا. جناب ایسا نہیں کہ کچھ عمل کر لیا اور کچھ کو چھوڑ دیا. کہتے ہیں نا آدھا تیتر اور آدھا بٹیر. تیتر آپ نے کھایا ہوگا، کھایا؟ اتنا بڑا رہتا ہے. میں کہہ رہا ہوں اتنا بڑا رہتا ہے، یہ کہہ رہا ہے اتنا بڑا رہتا ہے. کتنا بڑا بتا رہا؟ اتنا بڑا، اتنا تو بتا رہا. اور بٹیر اس سے بڑی رہتی. تیتر اور بٹیر آپ نے کھایا ہے. وہ فارمنگ والے نہیں، فارمنگ والا تو مرغا بھی وہی لگے گا، اوریجنل والا. سالن پکاؤ، تیتر بھی ملا دو اور بٹیر بھی ملا دو، تو جو جانکار آدمی ہے، جو شکاری ہے، وہ فوراً پہچان جائے گا کہ یہ تیتر ہے اور یہ بٹیر ہے. اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا. اور جس کو معلومات نہیں ہے، کبھی سبھی کھاتا ہے یا پہلی بار ہی اس کے سامنے پلیٹ میں رکھ کر پیش کیا گیا، تو اس کو کیا معلوم بیچارے. وہ تو بٹیر کو تیتر ہے نا، اور وہ چکن کو بٹیر سمجھ کے کھا لے گا کہ ہاں ٹھیک ہے مزے سے آج تو تیتر بٹیر کھائے. ایک تھوڑی سی بھی معلومات رکھنے والا فوراً پکڑ لیں گے. آپ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں کہہ دیتے؟ نہیں، یہ بڑے کا گوشت ہے یار، دھوکہ دے رہے ہیں بکرے کھا کے. بات تو بڑی چلائی تھی کہ جو ہے بکرے کا گوشت کی دعوت ہوگی اور اتنے بکرے کٹیں گے، اتنے بکرے کٹیں گے، اور بیچ میں جو ہے بڑے کا گوشت بھی ڈال دیا اس میں. یہ دیکھو یہ بوٹیاں آ رہی ہیں، ایسی تھوڑی ہوتی ہے بوٹی بکرے کی. کہہ رہے تھے کہ دیسی مرغا دیسی مرغا دیسی مرغا، وہ فارمنگ کا لا کے کاٹ دیا. اور آج کل اس میں بھی ڈپلیکیٹ وہ گھاگس لا کے کاٹ دیا. ایک جو دیسی مرغا ہے وہ دیسی مرغا.
جو کاغذ کے آتے ہیں وہ فارمنگ کے، وہ الگ ہی پتہ چل جائے، فوراً کہہ دیتے آپ. اتنا تک شعور ہوتا ہے کہ وہ چلیے بکرے کا ہی گوشت ہے، کھاتے کھاتے یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یار یہ جو ہے یہ مادہ جانور ہے، یہ بکری ہے، یہ تو اتنے کلاکار نہیں یہ بکرا ہے. اس میں بھی آگے کہ یہ جو ہے یہ تو نر بکرا ہے. کتنی کلاکاری دیکھو، کتنا شارپ مائنڈ انسان. فوراً کہہ دیتے نہیں یار یہ تو جو ہے وہ نر بکرا. یا تو بھیڑ کاٹ دی ہے تو گاڈرے کا گوشت ہے یار، یہ تو گاڈر بکرے کا کہہ کے جو ہے وہ بھیڑ کھلا رہے ہیں. تو کتنا شارپ مائنڈ انسان. ایک لقمہ کھایا فوراً اس نے جو ہے اس کی زبان نے ذائقہ لیا اور دماغ نے گھنٹی بجا دی کہ نہیں. اور کچھ جانوروں کے میں نام نہیں لے سکتا یہاں بیٹھ کے، آپ سمجھتے ہیں. جب انسان جو اتنا گھمڑ ہے وہ فوراً پہچان جاتا ہے کہ ڈپلیکیٹ چیز ہے کہ اوریجنل چیز ہے نا، اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. تو اللہ کے جو فرشتے ہیں، اللہ کے جو فرشتے لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں فرما چکا ہے کہ یہ جو میرے فرشتے ہیں جو تمہارے کاندھوں پہ ہیں، ہے نا، ڈھونڈنا گھر پہ جا کے یہاں پہ دیکھنا کہ یہاں فرشتہ ہے کہ نہیں، جو تمہارے ساتھ ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جس ڈیوٹی پہ بٹھا دیا، جہاں ان کی ڈیوٹی لگا دی، جہاں تعینات کر دیا تمہارا یہ کام ہے، مجال کہ وہ ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے کام سے غافل ہو. کہیں پر سی سی ٹی وی لگا ہوا ہے اور وہ اپنے پورے دائرے کو کیپچر کر رہا ہے. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ لائٹ چلی گئی تو چلیے انورٹر اسٹارٹ ہونے میں بھی ٹائم لگا، بہت فاسٹ سروس ہے، بہت زبردست نظام ہے، تو بھی انورٹر کو آن ہونے میں، ان کیمروں تک پاور پہنچنے میں چند سیکنڈ کا تو جو بلائنڈ آ جائے گا بیچ میں کہ لائٹ چلی گئی تھی کیپچر نہیں ہوا، یا کوئی ٹیکنیکل فالٹ آ گیا تو بند ہو گئے کیمرے، بنتے یار، اور اس بیچ واردات ہو گئی. لیکن اللہ کے فرشتے لمحہ برابر بھی انسان بچ ہی نہیں سکتا. ان کو کیسے دھوکہ دے دو گے؟ اور جو سمجھے کہ میں دھوکہ دے رہا ہوں وہ در حقیقت اپنے آپ کو دھوکہ دے. اس لیے کہا کہ دین اور شریعت پر عمل 100%، یہ نہیں کہ یہ کر لیا وہ چھوڑ دیا، لوگ دیکھ رہے ہیں تو کر لیا، لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں تو نہیں کیا، یہ نہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے داخل ہو جاؤ اسلام، پورے داخل ہو جاؤ. صرف سر نہیں ڈالنا، سر کے ساتھ ساتھ پوری دم بھی اندر جانی چاہیے. دم بھی اندر جانی چاہیے. دم کیسے جائے گی اندر؟ دم کہاں ہوتی ہے انسان؟ پورے اسلام میں داخل ہونا پڑے گا، پورے. ایک ذرا سی بھی مسٹیک ہوئی تو کریکشن نہیں ہوگا. وہ کریکشن کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ جب تک آنکھ بند نہیں ہوتی آپ سارے کریکشن کروا ڈالو، سب ہو جائے گا. لیکن جہاں آنکھ بند ہوئی اور یہ ڈکلیئر کیا کہ اب جو ہے روح پرواز کر چکی ہے جناب، انتقال کر گئے ہیں، اب کچھ بھی نہیں، اب تو جو تھا وہی ہے. دین اور شریعت پر ایسا 100% عمل، گڑبڑیاں، کوتاہیاں، بھول چوک کہہ لو، لاپرواہی کہہ لو، ایک مہلت تو ملتی ہے کہ سدھار لو، صحیح کر لو، لیکن پھر ایک جو طے شدہ وقت آتا ہے اس کے بعد پھر ختم ہو جاتا ہے. کتنا ضروری ہے مسلمان کو دین اور شریعت پر عمل کرنا، آپ سمجھ لیجیے. 24 گھنٹے، ہر لمحہ، ہر آن، ہر پل، ہر گھڑی شریعت کے اصول ہمارے اوپر لاگو ہو رہے ہیں. وہ لاگو ہیں، وہ انسان سفر میں ہو، حضر میں ہو، بیماری میں ہو، آزاری میں ہو، خوشی میں ہو، غم میں ہو، وہ نہیں اپنی جگہ اٹل. اللہ نے بنائی اتنی پیاری شریعت بنائی ہے کہ اس پر عمل کرنا انسان کے لیے آسان ہے اور لازم ہے. یہ مسلمان کی سب سے پہلی ڈیوٹی، سب سے پہلا کام، سب سے پہلے اس چیز کی فکر ہونی چاہیے، ہے نا. اب یہ میری بات کا ایک پارٹ ہوا، ایک حصہ ہوا ہے. میں جو اگلی بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں اس بات کو رکھنے سے پہلے مجھے یہ والی بات اہمیت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا اس لیے ضروری تھی کہ مجھے بھی کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں اپنی جان بچانی ہے، کہ میری پکڑ نہیں ہو جائے کہ جو کام عارضی تھے، دنیاوی تھے، ضروری تھے، ان کو تو اتنی اہمیت سے بتا دیا، لیکن جو سب سے زیادہ ضروری تھے ان کا ذکر اور ان کا تذکرہ ہی نہیں کیا. تو میں نے اپنی جان کو پہلے بچایا، اور ساتھ میں آپ بھی اپنی جان بچائیے کہ ہمارے لیے سب سے پہلے مسلمان کے لیے، وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں یہ والے اصول اور یہ والے قانون اس کے اوپر امریکہ میں بھی ہیں، آسٹریلیا میں بھی ہیں، نیوزی لینڈ میں بھی ہیں، افریقہ میں بھی ہیں، ہندوستان میں بھی ہیں، سعودی عربیہ میں بھی ہیں. شریعت ایک جیسی، دنیا کے اس کونے سے اس کونے میں چلے جاؤ، ادھر سے ادھر چلے جاؤ، کہیں پر بھی شریعت آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ یہاں کے مسلمانوں کے لیے یہ گائیڈ لائن، وہاں کے مسلمانوں کے لیے یہ گائیڈ لائن، وہاں کے مسلمانوں کے لیے گائیڈ لائن، ایک جیسی مسلم. یہی ہمارے دین کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ دین اسلام دنیا کے اس کونے سے لے کے اس کونے تک، جہاں سے سورج طلوع ہوا وہاں سے لے کر جہاں سورج جا کے ڈوبے گا وہاں تک شریعت پوری کے پوری ایک جیسی ہے، کوئی بدلاؤ نہیں.
کوئی ٹکراؤ نہیں. ہندوستان کا مسلمان اگر دنیا کے آخری سرے پہ جا کے فیجی میں جا کر بھی اگر وہ فجر کی نماز پڑھے گا تو وہاں کا امام مسجد جو ہے فجر کی نماز صبح میں 2 رکعت ہی پڑھے گا. وہ اٹلانٹکا کے کنارے پہ جا کر اگر کوئی چھوٹی سی مسجد جہاں 4-6 مسلمان بھی اگر رہ رہے ہیں وہ بھی اگر نماز پڑھتے ہوں گے تو وہ بھی فجر کی 2 رکعت ہی پڑھیں گے فرض. وہ بھی رمضان کے ویسے ہی روزے رکھیں. ان کے اوپر بھی زکوٰۃ کی فرضیت کے وہی قوانین لاگو ہو رہے ہیں. ان کے اوپر بھی فرض حج کے فرض ہونے کی وہی کنڈیشن لاگو ہو رہی. سب کچھ کلمہ بھی وہی لا الہ الا اللہ محمد رسول. یہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی. اور آپ دوسروں کا حال دیکھو, ہر کچھ کلومیٹر کے بعد بدل جاتے ہیں صاحب. پتہ چلا معبود ہی بدل گئے. نارتھ والے کسی اور کے آگے جھک رہے ہیں تو ساؤتھ والے کسی اور کو مان رہے ہیں, اور ایسٹ والے کسی کے آگے سر ٹیک رہے ہیں تو ویسٹ والے کسی اور کو اہمیت دے رہے ہیں. ایک ہی ملک کے اندر جہاں زبانیں بدل رہی ہیں, کلچر بدل رہے ہیں, ہے نا, مزاج بدل رہا ہے, مٹی بدل رہی ہے, موسم کی تمازت بدل رہی ہے, وہاں مذہب بھی بدل رہے ہیں, معبود بدل رہے ہیں. آپ لوگ اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ کا شکر ادا کریں کروڑوں بار اس رب ذوالجلال کا احسان کہ اس نے ہمیں ایسا دین دیا کہ دنیا کے اس کونے سے لے کے اس کونے میں بھی ایک ہی جیسا. انسان اگر خیانت کرے, بے ایمانی کرے تو اس نے بدلا تو اور بات, لیکن اللہ کی کتاب قرآن پاک الحمدللہ رب العالمین سے سورہ ناس تک ایک ہی جیسی, ایک ہی لفظ میں. تو مسلمان کی سب سے بڑی ڈیوٹی, سب سے بڑی ذمہ داری, سب سے ضروری کام جس کے لیے اسے ہر وقت فکر مند رہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ایمان اور دین اور شریعت, اس کے بعد آگے کے معاملات. اور یہ جو آگے کا معاملات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس سے پہلے جو حقیقت ہے اور جو اصل ہے اس کے لیے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا. آگے کی ڈیوٹی ہماری یہ ہے کہ یہی اسلام, یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمیں اس بات کا بھی پابند کرتا ہے کہ اے مسلمانوں, تم دنیا کے جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کے قانون اگر وہ شریعت سے نہیں ٹکرا رہے, بہت کلیئر لفظ بول رہا ہوں میں آپ سے, بہت کلیئر لفظ, اگر وہ اس ملک کے قانون ہے نا اگر اللہ کے دین اور اللہ کی شریعت سے نہیں ٹکرا رہے, اور علماء کرام کا اتفاق ہے کہ نہیں ہاں اس پر عمل کرنا, اس بات کو ماننا ہے نا, یہ دین اور شریعت کے خلاف نہیں ہے, علماء کرام کی آراء ہے, ان کا اتفاق ہے. تو ہمارا دین ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے, اللہ کی کتاب اس بات کا مطالبہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہمیں اس سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں تمہیں اس کا بھی خیال, اس کا بھی اہتمام کرنا پڑے گا, ان قوانین پر بھی عمل کرنا پڑے گا اگر وہ شریعت سے نہیں ٹکرا رہے. اور اگر شریعت سے ٹکرا رہے ہیں, اللہ کی کتاب سے ٹکرا رہے ہیں, اللہ کے دین سے ٹکرا رہے ہیں, تو بہت صاف الفاظ میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ پھر دین اور شریعت سے ٹکرانے والا قانون چاہے وہ کسی بھی ملک کا, اس پر عمل کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری نہیں ہے. یہ محمد رسول اللہ کا فرمان ہے. اب آئیے, ہمارا یہ جو ملک ہے جب یہ آزاد ہوا, آزاد ہونے کے بعد یہاں پر یہ طے کیا جانے لگا کہ یہاں کے باشندے ہے نا, یہاں کے باشندے جو ہے وہ کس طرح سے آگے اپنی زندگی کا سفر طے کریں گے, کیا اصول ہوں گے, کیا قانون ہوں گے, کیا ضابطے ہوں گے, کون سی دفعات ہوگی. تو اس کے لیے جو سنویدھان پلان کیا گیا, جو سنویدھان بنایا گیا, اس سنویدھان کے اندر مسلمانوں کی تمام دینی اور مذہبی قیادتوں نے اللہ کی کتاب قرآن اور اللہ کی طرف سے نافذ کردہ شریعت اور دین کو پیش نظر رکھ کے مسلمانوں کے تعلق سے سنویدھان کے اندر ان چیزوں کو داخل کروایا, شامل کروایا کہ ہمارا دین, ہماری شریعت ہمیں اس بات کا پابند کر دی ہے, لہذا اس ملک میں رہنے کے لیے ہمیں ان چیزوں کو کرنے کی مکمل طور پر آزادی ملے اور یہ کام ہمیں لازمی طور پر کرنا پڑے. تو باقاعدگی سے سنویدھان کے اندر ان چیزوں کی رعایتیں ڈالی گئیں, ان چیزوں کی اجازت ڈالی گئی اور ان چیزوں کے اصول مرتب کیے گئے کہ ایک مسلمان, اور صرف مسلمان ہی نہیں, یہاں پہ دوسرے بھی قبائل, دوسرے بھی مذاہب کے لوگ ہیں, تمام کو آزادیاں دی گئیں کہ آپ اپنی مذہبی روایات پر, آپ اپنے مذہبی اصولوں پر, آپ اپنے مذہبی قوانین پر فری ہینڈ ہو کر عمل کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ یہ اس ملک کی خصوصیت رہی, خاصہ رہا, میرے نالج کے مطابق شاید دنیا میں کوئی اور ممالک ہوں, لیکن یہ ہندوستان کی تو ضرور خوبی ہے کہ یہاں سنویدھان کے اندر اس بات کو بھی درج کیا گیا کہ یہاں کا ناگرک, یہاں کا باشندہ اپنے مذہب کی کھلے طور پر تبلیغ اور تشہیر کر سکتا ہے, اس کے اوپر اس اپنے مذہب کی تبلیغ اور تشہیر کے لیے کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی. تو ہندوستان میں تو ہمارے اکابرین نے, ہمارے بزرگوں نے دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ کے لیے بھی دروازے کھلوا دیے سنویدھان کے اندر. یہ ساری چیزیں طے ہوئیں اور سنویدھان اس طرح کا بنا تو ہمارے اسلاف نے اس ملک میں رک جانا اپنی مرضی سے طے کیا کہ اب ہم بھارت کو نہیں چھوڑیں گے, اگرچہ ملک کے 2 ٹکڑے ہو جائیں. ایک حصہ ملک کا ہے نا اگرچہ کلمے کی بنیاد پر بن رہا ہے,
اسلام کی بنیاد پر بن رہا ہے، لیکن اس ملک کو ہم نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ ملک بھی ہمیں اپنی تمام مذہبی روایتوں پر عمل کرنے کی پوری آزادی دے رہا ہے۔ ہمارے اسلاف نے یہاں کی عوام کو اس وقت جو لوگ موجود تھے یہ پکار لگائی اور مسلمان یہاں پر رکے الحمدللہ، اور آج انہی کی نسلوں میں سے ہم لوگ ہیں۔ تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے کہ ہمیں سنویدھان جو ہے ہمارا جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہے، یہ ہمیں ہماری تمام مذہبی روایتوں پر عمل کرنے کی پوری طور پر کھلے طور پر آزادی فراہم کرتا ہے، لیکن کب تک کرتا ہے؟ یہ جب تک کرتا ہے کہ جب تک اس کو بدل نہ دیا جائے۔ اگر یہ بدل دیا جاتا ہے تو پھر یہ ہماری کھلے طور پر اپنی مذہبی روایتوں پر عمل کرنے کی یہ آزادی ہے، یہ خطرے میں آ جائے گی۔ اب جو ڈاکو ہیں، جو لٹیرے ہیں، جو پھر اس ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، آپ سب بہت اچھے سے سمجھتے ہیں، ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ اسی چیز پر ہے کہ اس ملک کے سنویدھان کو بدل دیا جائے، تو جو آزادیاں یہاں کی عوام کو ملی ہیں وہ ساری آزادیاں ختم ہو جائیں، اور جس میں یہ مذہبی روایتوں پر آسانی کے ساتھ عمل کرنے کی جو آزادی ہے یہ بھی ختم ہو جائے، پھر ہم یہاں کے عوام کو اپنے مطابق بنا سکیں اور چلا سکیں۔ کتنے بڑے خطرے کی گھنٹی بج گئی، اور 2014 کے بعد سے تو مسلسل کان میں اس کی آواز آ رہی، اور مسلسل اس کے اوپر جدوجہد تیز ہو گئی، اور بارہا کوششیں ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں اور آگے ہوگی۔ لیکن جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ رکاوٹ یہ ہے کہ بدلنا تو چاہتے ہیں لیکن بدلنے کی جو پروسیس ہے اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں، اور جو کامیابی انہیں نہیں مل پا رہی ہے، ان کی جو ناکامی ہے، ان کی ناکامی کا ایک تار ہمارے ہاتھ میں بھی ہے۔ یہاں بیٹھا ہوا ہر وہ شخص جس نے اپنی 18 سال کی عمر پور مکمل کر لی، یا جو 18 سال کا ہونے والا ہے، ہر اس شخص کے پاس اس پتنگ کی ڈور ہے کہ وہ اس پتنگ کو کہیں نہ کہیں اپنے رول سے جو ہے اس کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ وہ ڈور جو ہے اس کے پاس اس کے ووٹ ڈالنے کا پاور اور ادھیکار ہے۔ یہ بھی ہمیں ہمارے اس ملک کے قانون نے ہمیں یہ پاور اور یہ ادھیکار دیا ہے کہ آپ اپنے ووٹ کے ذریعے سے یہ طے کر سکتے ہیں اور اس ایجنڈے کو جو یہ چاہتا ہے اسے ناکام کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے پاس پاور ہے، اور اگر آپ اس پاور کا استعمال نہیں کرتے ہیں، ہے نا، مثال کے طور پہ ہے نا ایک بہت بڑا اژدہا نکل کے آ جائے، ہے نا، بہت بڑا اژدہا نکل کے آ جائے، اور کسی کے پاس یہاں پر جو ہے لاٹھی ہو، اور وہ اپنی لاٹھی کو چھپائے رکھے، اور وہ اژدہا تمام لوگوں پہ جھوم پڑے، انہیں ڈسنے لگے، اور وہ شخص کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ اپنی اس لاٹھی سے اسے ختم کر سکتا تھا، اس کے پاس طاقت بھی تھی، اختیار بھی تھا، لیکن وہ اپنی لاٹھی چھپائے بیٹھا رہا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جو لوگ بعد میں آئیں گے اور وہ اتنی ساری لاشوں کو یہاں پڑا ہوا دیکھیں گے، اور اژدھے کو اس کنارے پہ خون چوسا ہوا کھڑا ہوا دیکھیں گے، اور ادھر یہ جناب جو ہے ٹوپی پہن کے، ہاتھ میں تسبیح لے کے، وہ لاٹھی اپنے پاس رکھے ہوئے، بولنا تو نہیں چاہیے تھی یہ بات، لیکن میں بول رہا ہوں آپ کو کہ وہ ذکر میں مشغول بیٹھے ہوئے یہاں ان صاحب کو ملیں گے، تو وہ جو بعد میں آنے والے لوگ رہیں گے وہ ان صاحب کی تعریف کریں گے، یوں کہیں گے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے تھے، آپ ذکر کر رہے تھے، آپ ذکر کرتے رہتے بہت اچھا۔ ان سے کیا کہیں گے کہ اجی احمق، آپ کی عقل کہاں چلی گئی تھی، آپ نے کتنی بڑی حماقت کا کام کیا کہ آپ اس ذکر کو چھوڑتے، اپنی لاٹھی اٹھاتے اور اس اژدھے کا سر کچلتے، تو آپ کے اس کام سے اتنے سارے لوگوں کی جان بچ جاتی اور اژدھا ختم ہو جاتا، لیکن آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے اتنے سارے لوگوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا، لہٰذا وہ اژدھا تو مجرم ہے ہی، آپ بھی کوئی کم مجرم نہیں ہے، کیونکہ آپ کر سکتے تھے لیکن آپ نے نہیں کیا، اور آپ کا یہ ذکر آپ کو اللہ کے یہاں بچا نہیں پائے گا، آپ کو جواب دینا پڑے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ کہے گا کہ میں نے لاٹھی دی تھی، طاقت دی تھی کہ تم اٹھ کے مار سکتے تھے لیکن تم نے نہیں مارا۔ اب پلٹ کر آ جائیے کہ آج وقت ہے ہمارے پاس، آج گنجائش ہے ہمارے پاس، آج اختیار ہے ہمارے پاس، آج پاور ہے ہمارے پاس، آج حقیقت ہے ہمارے پاس کہ ہم ان نفرت کی طاقتوں کو روک سکتے ہیں، انہیں کنٹرول کر سکتے ہیں، انہیں اپنے خواب پورے کرنے سے انہیں جو ہے پیچھے کر سکتے ہیں۔ اگر ہم غفلت میں رہ جاتے ہیں، لاپرواہی میں رہ جاتے ہیں، اس چیز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، یا خدا نخواستہ اس کا مس یوز کر دیتے ہیں کہ ہم بھی انہی کے پالے میں چلے جاتے ہیں، انہی کو سپورٹ کر جاتے ہیں، تو کل ہماری جو نسلیں، جو میں نے جو مثال دی کہ جو مردہ پڑی ہوئی ہوں گی اس ملک میں، بعد میں آنے والے لوگ ہم کہیں گے کہ تم کر سکتے تھے، تم نے نہیں کیا، وہ ہمارا گریبان پکڑیں گے، کوئی چھڑا نہیں پائے گا۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنی اس طاقت کو سمجھیے، اپنی اس اہمیت کو سمجھیے، اپنی اس ووٹ ڈالنے کے ادھیکار کو سمجھیے، یہ پاور ہے ہمارے پاس۔ جیسا ایک مسلمان کا دین پر اور شریعت، میں پھر اپنی شروع کی بات پر آ رہا ہوں، دین پر اور شریعت پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہے، ویسے ہی اس ملک کے سنویدھان کو بچانا اور برقرار رکھنا اور اس میں جو گڑبڑی کرنے جو لوگ جا رہے ہیں انہیں روکنا، یہ بھی ایک مسلمان کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے۔
اب اس پاور کو، اس حق کو، اس ادھیکار کو بچانے کے لیے، چونکہ اب حملے تو شروع ہو گئے، اس پاور کو اور اس حق اور اس ادھیکار کو ختم کرنا ہے. اب اس کے لیے ایک اسکیم لاگو کر دی گئی ہے جس میں بہار آپ کے سامنے ہے نا، وہاں پر یہ چیز لاگو کر دی گئی ہے کہ الیکشن سے پہلے ووٹر لسٹ میں نام برقرار رکھنے کے لیے آپ کو ایک ڈاکومنٹ دینا پڑے گا، اور وہ ہوگا آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ. لہٰذا جس کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ ہوگا اس کا نام ووٹر لسٹ میں برقرار رہے گا، اندراج رہے گا، اور جس کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا اس کا نام ووٹر لسٹ سے کاٹ دیا جائے گا. ٹھیک ہے، نام کٹ گیا. اب کیا ہوگا؟ بالکل اس چیز کو یہاں پر ابھی مت سوچیے کہ ان کو اٹھا کے اس ملک سے نکال، نہیں، ان کو کہا جائے گا کہ آپ اسی ملک میں رہیے، ہے نا، اور اس ملک میں دوسرے نمبر کے شہری بن کے رہیے. آپ کے سارے حق اور ادھیکار ختم کر دیے گئے. اب ہم جیسا کہیں گے آپ کو ویسا کرنا پڑے، ہمارے مطابق رہنا پڑے. اب ہمارے مطابق رہنا پڑے گا، کن لوگوں کے مطابق رہنا پڑے گا؟ اب وہ لوگ رہنے کے لیے زمین دیں گے، کھانے کے لیے راشن دیں گے، علاج کے لیے دوائیں دیں گے. اتنے سارے احسانات جب کریں گے، ان لوگوں سے کہیں گے کہ جاؤ جا کے بجاؤ گھنٹی، جاؤ جا کے لگاؤ ماتھے پہ تلک، جاؤ جا کے کرو ایسے جوڑو ہاتھ. تو آج آپ ہندوستان کے مسلمانوں کا ایمان، اس میں بھی اپنے آپ کو شامل سمجھتا ہوں کہ کتنا کمزور ہے. ہم مکان کے لیے، ہم راشن کے لیے، ہم دواؤں کے لیے سینکڑوں لوگ اسلام چھوڑ دیں گے، وہ مرتد ہو جائیں گے، کوئی بچا نہیں پائے گا. اب بالکل اس مغالطے میں مت رہیے کہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو ہمیں دوسری جگہ پھینک دیا جائے گا. نہیں، یہیں رکھا جائے گا، لیکن آپ کو بدل دیا جائے گا، آپ کے دین کو ختم کر دیا جائے گا. یہ آنے والی نسلیں جو اس ارتداد کے طوفان میں بہہ جائیں گی، وہ نسلیں کل قیامت میں ہم موجودہ لوگوں سے سوال کریں گی کہ تمہارے پاس آخری وقت تھا کہ تم ہمارے ایمان کی حفاظت کر سکتے تھے، بچا سکتے تھے، لیکن تم غافل رہے، تم لاپرواہی میں رہے، تم لوگوں نے فکر نہیں کی، تو آج خامیانہ ہمیں بھگتنا پڑا ہے. کون جواب دے گا؟ تو وہ جو بات بہار میں لاگو ہوئی ہے، آپ دیکھیے گا وہ پورے ملک میں لاگو ہوگی. اور پورے ملک میں لاگو ہونے سے پہلے، ہمارے یہاں وہ چیز آنے سے پہلے ابھی ہمارے پاس وقت ہے. تو سب سے ضروری، سب سے پہلا کام، سب سے اہم کام یہ کیجیے. میں آپ سے بڑی ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ نماز پڑھنا فرض ہے، کلمے پر قائم رہنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، حسب حیثیت حج کرنے جانا فرض ہے، شریعت پر 100% عمل کرنا فرض ہے. ویسے ہی اپنا ایک فرض یہ سمجھیے کہ آپ اپنے اس ووٹ ڈالنے کے ادھیکار کو محفوظ کریے، اس کو بچائیے. اس کے لیے آپ سب اپنا برتھ سرٹیفکیٹ بنوائیے، اپنے برتھ سرٹیفکیٹ کو بنوائیے. اس کے لیے جو جتن کرنا پڑے، میں کہوں آپ سے گزارش کروں کہ اگر پیسے خرچ کرنا پڑے آج خرچ کر دیجئے. یہ آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے بہترین صدقہ ہوگا. میں ذمہ داری کے ساتھ بات کہتا ہوں کہ اگر آج آپ یہ 1000-1500 روپے خرچ کر رہے ہیں، یہ اللہ کے یہاں صدقے میں درج کر لیا جائے گا. آنے والے سینکڑوں لوگوں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت کے لیے آپ کی طرف سے ایک صدقہ جاریہ ہو جائے. پیسے خرچ کرنے میں پیچھے مت ہٹیے، ٹائم خرچ کرنے میں پیچھے مت ہٹیے، اپنی ضروریات کو پیچھے ڈالیے، سب سے پہلے لگ جائیے. میں پچھلے 2-3 جمعوں سے عرض کر رہا ہوں کہ سب اپنا برتھ سرٹیفکیٹ بنوائیں. بھائی جن کے بنے ہوئے ہیں ان کو جا کر چیک کریں، اپنے تمام کاغذات سے اس کو ویریفائی کریں، اس کو چیک کریں. خاص طور سے انگلش کی اسپیلنگ میں خود اپنا بتا رہا ہوں، میرا ہینڈ میڈ بنا ہوا ہے، ماتراؤں میں گڑبڑ ہے، اکشروں میں گڑبڑ ہے. میرا برتھ سرٹیفکیٹ ہندی میں بنا ہوا ہے، میرا آدھار انگلش میں ہے، اس کی اسپیلنگ الگ ہے، پاسپورٹ کی اسپیلنگ الگ ہے، مارک شیٹ کی اسپیلنگ الگ ہے. یہ سارا ویریفائی کر کے جن چیزوں میں ہم کریکشن کرواتے ہیں، پے کر سکتے ہیں، پہلی فرصت میں جا کے کریکشن کروائیے. اور جن لوگوں کا ہینڈ میڈ بنا ہوا برتھ سرٹیفکیٹ ہے، وہ اپنے اس برتھ سرٹیفکیٹ کو ڈیجیٹل کروائیے. لازمی طور پر برتھ سرٹیفکیٹ ایسا کام ہو، خاموشی کے ساتھ ایسا کام ہو کہ 100% ہم مسلمانوں کے برتھ سرٹیفکیٹ کمپلیٹ ہوں. یہ آگ ہمارے ملک صوبے میں لگے اس سے پہلے خاموشی سے ہم یہ کام کر جائیں. جب روکنے کا وقت آئے ہمیں فلٹر کرنے کا، اس سے پہلے ہم یہ کام کر جائیں. میری بہت بڑی اپیل آپ سے، بہت بڑی گزارش آپ سے، آپ اپنے گھر کا چیک کریے، اپنے پڑوس کا چیک کریے، اپنے محلے کا چیک کریے. میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے آپ کے سامنے بات کو مکمل کر رہا ہوں کہ اپنے محلے کی ذمہ داری رکھیے، ایک لسٹ بنائیے، گھر گھر جا کے پوچھیے اور ایک فہرست تیار کیجیے کن کا بنا ہوا ہے، کن کا نہیں بنا ہوا تو اس کے بنانے کی کیا پروسیس رہے گی، کیا طریقہ رہے گا، وہ لوگوں سے ایکسپلین کیجیے. یہ آپ کے لیے بہترین صدقہ ہے اور یہ ابھی اس وقت کا سب سے بڑا کام اور سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اللہ رب العزت اس چیز کو ہم سب کو سنجیدگی سے لینے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.